بسم اللہ الرحمن الرحیم من زار المؤمن فی بیتہ کمن زار اللہ فی عرشہ. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. ظاہر ہے کہ شب جمعہ ہے. دعاؤں اور مناجات، زیارت اور مولا سے ملاقات کے لیے یہ شب مخصوص ہے. اور یہاں کی جو مجلسیں ہیں ان ایام کی، اس میں جو بھی آتا ہے اس کا مقصد ہی زیارت ہوتا ہے کہ زیارت ہو جائے، اور یہ مجلسیں اس کے ساتھ سنتا ہے تاکہ جو زیارت کرنے ہم جائیں اس زیارت کی معرفت میں اضافہ ہو جائے. میں نے اسی لیے یوں تو سب آقا حسین سے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور تمام خاصان خدا سے ابھی کچھ آ جائیں تاکہ پیچھے لوگ دکھائی دیں تو آگے بلایا جائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. خاصان خدا سے ملنا، زیارت کرنا، ان کے پاس جانا، یہ بڑا ثواب رکھتا ہے. عالم کے پاس بیٹھنا، 1 گھنٹہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عالم سے مطلب یہ نہیں کہ وہ امامہ قبا لگائے ہو. عالم یعنی حیت کا نام نہیں ہے. عالم ورنہ تو کمپیوٹر ہم سے بڑا عالم ہے، جا کے اسی کے پاس بیٹھے رہیں. سب جوان اور بوڑھے کہیں گے یہ تو مولانا نے آج جواز دے دیا ہے کہ جو عالم کے پاس بیٹھے 1 گھنٹہ تو 70 برس کی عبادت کا ثواب ہے. تو آج سے ہم اپنے کمپیوٹر و موبائل جیسے عالم کے پاس بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہے. علم ہونا اور ہے، اور سارا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا اور ہے. تو عالم باعمل کے پاس بیٹھنا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کرتا پیجامہ پہنے بیٹھا ہو، وہ لکھنؤ یونیورسٹی کا پڑھا ہو، علی گڑھ یونیورسٹی کا پڑھا ہو، دلی یونیورسٹی کا پڑھا ہو، یا حوزے کا پڑھا ہو، مدرسے کا پڑھا ہو. اگر واقعی وہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نور ہے جو بیٹھا ہوا ہے. جو بھی اس کے پاس آئے گا وہ اپنے ذہن و فکر و مزاج کے اندھیروں کو دور کر کے جائے گا. تو عالم کے پاس بیٹھنا، اس سے ملاقات کرنا اتنا ثواب رکھتا ہے. اب آپ زیارت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کا مطلب ہے ملاقات. ملاقات کسی نہ کسی ریلیشن کے سبب ہوتی ہے، کسی نہ کسی ربط کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی نہ کسی وجہ سے کوئی اس سے رابطہ ہے، انسانی رابطہ، ایمانی رابطہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کسی بشری رابطہ، کسی طرح کا رابطہ ہے تبھی وہ اس کے پاس جا رہا ہے. اب اگر کوئی ایسے کے پاس جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے
جو واقعی انسان ہے، توجہ فرمائیں آپ، دیکھیے انسان ہونا شکل کے اعتبار سے اور ہے، اور صفات کے اعتبار سے انسان ہونا اور ہے۔ اگر آدمی کھانا کھانے میں کھاتا چلا جائے، جہاں ملا، جس کا ملا، جیسا ملا، تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں۔ جس طرح سے حیوان ہے، اگر وہ چھٹ گیا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اپنے مالک کی روٹی کھا رہے ہیں، اپنے مالک کا کھیت چر رہے ہیں یا کسی اور کا کھیت چر رہے ہیں، اسے تو اپنے پیٹ بھرنے سے مطلب ہے۔ اب اگر یہاں ہم انسانوں میں بھی یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ ہمارا شکم بھر جائے، کھانا چاہے جس کا ہو، تو اس کا مطلب وہ حدود انسانیت سے گر گیا ہے۔ عزیزو، انسان کی حیثیت سے اگر رابطہ ہے تو بھی وہ ملاقات کے لیے جائے گا، ایمانی رابطہ ہے تو وہ بھی ملاقات کے لیے جائے گا، اگرچہ اب معاشرے میں ملاقات اخلاص کی بنیاد پہ کم ہوتی ہے، فائدے کی بنیاد پہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہونا چاہیے، فائدے کی بنیاد پہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھائی آدمی پیدا ہی ہوا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن وہ جسے کہا جاتا ہے کہ مطلب کے اعتبار سے بقیہ کبھی خیریت نہیں اور اس کے بعد ضرورت کے وقت حاضر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اپنا مطلب دیکھتے ہیں، انہیں کوئی ملنے ملانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل ریلیشن شپ، ارتباط، اس کے اوپر بڑا زور ڈالا جا رہا ہے کہ آدمی میں ربط قائم رہے، آدمی میں ارتباط قائم رہے۔ اب اس کی بہت سی قسمیں ہیں کہ کیسا ربط ہو۔ ربط اپنے کو بہتر بنانے میں رکھنا اور قوم و ملت و ملک کو بلند کرنے کے لیے ربط رکھنا، یہ ربط معتبر ہے، یہ ربط اہم ہے، لیکن اپنے کو گرانے کے لیے ربط رکھنا، توجہ فرمائیں، اپنے کو انسانی حدود، ایمانی حدود، اسلامی حدود، قرآنی راستوں سے گرانے کے لیے ارتباط رکھنا، یہ ربط اور یہ ریلیشن شپ اور یہ ملاقات بہتر نہیں ہے۔ یا علی، یا علی۔ بیٹا زیارت کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو تھوڑا اور قریب ہو جائیں۔ قریب سے مراد ہمارے نہیں، جن کے لیے آئے ہیں ان سے قریب ہو جائیں۔ تو ایک تو زیارت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ منظار المومن فی بیتہ، جو بھی کسی مومن کی اس کے گھر جا کے ملاقات کرے، کسی مومن سے اس کے گھر جا کے ملاقات کرے، روڈ پہ نہیں، سڑک پہ نہیں، مجلس یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر فرماتے منظار المومن، جو کسی مومن کی زیارت کرے، زیارت یعنی ملاقات کرے یعنی ملے، تو کہا اس کے گھر جا کر، فی بیتہ، اس کے گھر جا کر، کمنظار اللہ فی عرشہ، توجہ فرمائے، آپ نے جملے کو محسوس نہیں کیا، تو اس نے اس مومن کی زیارت نہیں کی ہے، بلکہ گویا آسمان اور عرش پہ اللہ کی زیارت کر لی ہے۔ دنیا ریلیشن شپ کا راستہ دکھاتی ہے، اسلام نے کہا ہے اگر تم خلوص سے کسی مومن کے پاس چلے گئے تو بھی یاد رکھنا اتنے بڑے ظاہر ہو جاؤ گے کہ گویا خدا سے تم نے آسمان پہ جا کے ملاقات کی ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں، جب مومن کی زیارت کا اتنا ثواب ہے تو امیر المومنین کی زیارت کا کتنا ثواب ہوگا۔ توجہ فرمایا آپ نے، جب مومن کی ملاقات اور مومن کی زیارت کا اس قدر ثواب ہے
زائر بڑا بھاری عہدہ ہے، زائر صفت ہے، مومن صفت ہے، عالم انسان کی صفت ہے. توجہ فرمایا آپ نے. ایسا نہیں، اور یہ وہ پیدائشی صفت نہیں ہے. کوئی آدمی ظاہر پیدائشی نہیں ہوتا. یہ تو صرف مولا عباس کی فضیلت ہے جنہوں نے ولادت کے فوراً بعد اپنے بھائی امام حسین کی زیارت کی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اپنے بھائی حسین کی زیارت کی ہے. اور یا تو ان کے پدر بزرگوار مولا کائنات کی باعظمت چشم مبارک ہے کہ اس نے بھی سب سے پہلے آنکھ کھولی تو اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی مرسل اعظم کی زیارت کی ہے. وہ حسین منظر کتنا حسین تھا. توجہ فرمائے کہ جب مولا علی رسول اللہ کی آغوش میں گئے، کس لیے؟ تاکہ رسول کے چہرے کی زیارت ہو جائے. آنکھیں کھول دی. اس کا مطلب یہ ہے اپنے تمام چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ اگر منظر دیکھنا چاہتے ہو تو اعلیٰ ترین منظروں کو دیکھو، کبھی پست لوگوں کے چہرے کو نہ دیکھنا. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر. توجہ فرمائیں. غور فرمایا آپ نے. تو مولا کائنات جب گود میں گئے ہیں مرسل اعظم کے، تو دیکھیں غرور بہت خراب چیز ہے. غرور کرنا درست نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو، کسی کو غرور درست نہیں، مگر ایک ذات ہے جس کا نام ہی سے ایک نام المتکبرو ہے. اللہ کا غرور کرنے والا خدا. ہم لوگ کپڑوں پہ غرور کرتے ہیں، زمین پہ غرور کرتے ہیں، جائیداد پہ غرور کرتے ہیں، بلڈنگوں کے اوپر غرور کرتے ہیں. توجہ فرمائے اپنے طاقت پہ غرور کرتے ہیں، لوگوں کی ذاتی اور کثرت. ہمارے بہت سے لوگ ہیں، ہمارے اس پر غرور ہوتا ہے. ہمارا عہدہ، ہمارا منصب، یہ سب غائب ہو جانے والا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. اب یاد رکھیں، ساری دنیا اگر غرور کرتی ہے تو وہ دھوکے میں ہے. اس لیے کہ غرور کے معنی ہی دھوکے کے ہیں. یعنی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ ہیں نہیں مگر سوچ رہے ہیں، ہے نہیں مگر سوچ رہے ہیں. مگر خدا کی ذات وہ ہے کہ جو خود کہتے ہیں، جس کا نام ہی المتکبرو ہے، جس کا لقب ہی المتکبرو ہے، غرور کرنے والا. اچھا یہ بتائیے زمین بنانے پہ غرور کر سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے آسمان بنانے کے لیے غرور کر سکتا ہے؟ تو اس نے تو کہی دیا ہے حدیث کے صاحب، میں نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ چاند، یہ تارے، یہ سب صرف محمد و آل محمد کی محبت پہ پیدا کیا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یعنی اللہ نے بھی اپنے تمام بندوں کو بتا دیا ہے، دیکھو اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو جب ہم اللہ نے بھی بغیر عمل کیے ان سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، تو تم بندے ہو کے بغیر عمل کے کیسے ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ ہم تو خود کہتے ہیں ہم نے زمین بنایا ان کے لیے، ہم نے آسمان بنایا ان کے لیے، ہم نے تمام چاند سورج یہ سب بنایا ان کے لیے. تو ہم نے ان کے لیے بنایا ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے ان کی محبت میں، ان پانچوں کی محبت میں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. تو جب پانچوں کی محبت میں پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں قابل غرور ہیں. اللہ کیا زمین کے بنانے پہ غرور کرے گا کہ بہت اچھی زمین بنائی؟ ہم لوگ تو 2-4-10 فٹ مارکیٹ میں مل جاتی ہے تو اس میں پھول نہیں سماتے. ہماری بالکل مین چوراہے پہ ماشاءاللہ 30 بائی 50 کی دکان ہے، کم از کم 10 کروڑ کی ہے مولانا. توجہ فرمائے. تھوڑی سی زمین مل گئی تو اتنا غرور ہے. اب آپ سوچیں جس نے ساری زمین بنائی اس نے بھی اس زمین
نصف نور سے، آدھے تو مولا کائنات ہے، آدھے مرسل اعظم، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، اپنے کو اللہ نے غرور سے اس وقت دیکھا کہ ایسی ذوات مقدسہ ہم نے پیدا کی ہے۔ تو عزیزو، زیارت کرنا، منظار المومن فی بیٹے کمنظار اللہ فی عرشے، جو مومن کی اس کے گھر جا کے ملاقات کرتا ہے تو گویا عرش پہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو زیارت کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمایا، ابھی آپ یہاں آئے، گئے، مولا کی ذریعہ پکڑا، دعا مانگی، چلے آئے، تھوڑی دیر تک رہے، بیٹھے رہے، زیارت وارثہ پڑھ ڈالا، جو بھی دعائیں رہی سب پڑھ ڈالا، اور فرمایا نے۔ لیکن جب گھر جائیں گے، توجہ فرمائے، ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ اور ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتی ہے، جب گھر جائیں گے، کیا وہ جوگی پورا سے آ رہے ہیں؟ آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بار مجمع بہت رہا، فلاں کی مجلس بہت زبردست رہی، فلاں کھانا بڑا خراب رہا، فلاں جہاں بڑا اچھا آرام تھا، یہاں پانی کا انتظام، وہاں پانی کا انتظام نہیں، وہاں یہ خرابی، یہ طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، کوئی جا کے بیان کرتا ہے کہ زیارت کرنے جب ہم گئے تھے تو زری کے پاس پہنچنے کے بعد ہمارے قلب کے اندر کیا سرور پیدا ہوا، ہمارے دل کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی، کیا کچھ روشنی اس ذریعے سے ہم کو ملی یا نہیں ملی؟ دیکھیں، ذریعے سے اگر قریب ہوتا ہے آدمی، توجہ کریں، فرق ملاحظہ فرمائے، چاہے یہاں کی ذریعہ ہو، چاہے نجف کی ذریعہ ہو، چاہے کربلا کی ذریعہ ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، اور چاہے جنت البقیع ہو، چاہے جنت المعلا ہو، جہاں بھی گیا زیارت کے لیے، توجہ فرمایا، تو جیسے ہی ہم تنویر بھائی سے ہم گئے ملنے کے لیے، جیسے ان کے پاس پہنچے، ملاقات ہماری ہوئی، مل لیے ہم، ان کے قریب ہو جانا، پہنچ جانا، الحضور عند المزور، یعنی جس سے ملنا ہے اس کے پاس حاضر ہو جانا، فہو زیارہ، اسی کا نام ہے زیارت۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسی کا نام زیارت ہے۔ آپ وہاں پہنچ گئے، یہ ہے زیارت۔ لیکن اگر وہاں پہنچے، زری کے پاس پہنچے، لوہے کی زری تک لے جانا، یہ معصومین کا کام تھا، زیارتوں کے ثواب کو بتا کر کے، لیکن جب زری سے پلٹتا ہے آدمی تو یہی بیان کرتا ہے، مجمع زیادہ تھا، بھیڑ زیادہ تھی، یہ عمدہ ہوٹل، وہ عمدہ کمرہ، وہ بہترین جگہ، لیکن زری سے قریب ہونا اور ہے، یا جملہ بدل کے کہوں تاکہ سب بچے سمجھ جائیں، قبر کے قریب ہونا اور ہے، اور صاحب قبر سے قریب ہونا اور ہے۔ قبر سے قریب ہونا اور ہے، صاحب قبر سے قریب ہونا اور ہے۔ زیارت کے ثواب اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ آپ ذریعے تک اپنے کو پہنچا دیجئے۔ اب وہی جناب ابراہیم کا جملہ دہراؤں گا کہ معصومین کی زیارت پڑھ کے اور فضائل زیارت سن کے ذریعے تک پہنچانا یہ معصومین کا کام تھا، صاحب قبر سے قریب ہونا یہ اللہ کا کام ہے کہ اب آپ کتنا ان سے قریب ہو کے لوٹتے ہیں۔ زیارت صاحب قبر سے قریب ہو گے تو گھر جائیں گے، جو آج شاید تھے وہ کل نہیں
اور فرمائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہاں سے لوٹے ظاہر ہو گئے جوگی پورا کے ظاہر ہوں، کربلا کے ظاہر ہوں. آپ کے ذہن اور روح سے تعلق ہے اس کا. کوئی اپنے گھر ہی میں اتنا قریب امام سے رہتا ہے کہ اس کا دل ہی کربلا بنا ہوا ہے، اس کا دل ہی کربلا بنا ہوا ہے. کوئی ایسا ہے کہ جس کا دل ہی کربلا بنا ہوا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جس کا پورا گھر عمارت کے اعتبار سے تو کربلا بنا ہوا ہے مگر کربلا وہاں دکھتی نہیں ہے. توجہ فرمائیں، میں دو چار مصرے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. زیارت پہ جانے کے بعد کیا کیفیتیں ہوتی؟ تم کہ ہو زائر مزار حسین، کچھ کہو زیارت حالت دیار حسین. اس ضمن میں شاعر نے دو چار مصرے کہیں، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ آقا سے قریب ہو جائیں اور شاید مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے قربت کا، ہمیں بھی آقا سے قربت پہ اور اضافہ ہو، اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو دیکھیے، ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم. یہاں سے لوٹنے کے بعد، کربلا سے واپس آنے کے بعد، حج سے واپس آنے کے بعد کیا ہوا؟ ذمہ داری بڑھی کہ ہو گئی کم. ارے بھائی، آپ ٹیچر تھے، ایجوکیشن منسٹر ہو گئے، آپ پولیس تھے، ڈیفنس منسٹر ہو گئے، تو چھوٹے عہدے پہ تھے، بڑے عہدے پہ چلے گئے. اور فرمایا آپ نے، چھوٹے عہدے پہ تھے، بہت بڑے عہدے پہ چلے گئے، کار بنگلہ سب کچھ. اور فرما رہے ہیں آپ، دیکھیں یہاں زائر بننے میں کوئی ایسا جادو نہیں ہو جاتا کہ جیسے دنیا میں منسٹر ہوتے ہی ساری سکھ سویدھا فوراً مل جائے. یہ زائر ہونے والا معاشرے کو سکون پہنچاتا ہے اور جنت میں خود سکون حاصل کرتا ہے. زیارت کرنے والا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ زیارت کیا، آپ کو اس عہدے کے ساتھ فوراً 4 عدد پولیس مل گئے، 5 عدد گاڑیاں مل گئی، بہت بڑا بنگلہ. ایسا نہیں ہے. یہ وہ منصب ہے کہ جس کے بعد آپ کو ذمہ داری بڑھی. جس طرح دنیا کے منصب پہ منصب پانے کے ساتھ ساتھ، پہلے ایک پولیس تھے چھوٹے سے، لاٹھی لیے، کیا کہتے ہیں، ایک بندوق لیے، ٹہل رہے، کہیں چوراہے بیٹھے، کہیں تھانے دار نے کہا کہ صاحب وہاں آپ کی ڈیوٹی، آپ وہاں چلے جائیے، وہاں رہیں گے. لیکن جو ڈیفنس منسٹر ہوگا، یا آگے کر لیجئے آئی جی ڈی آئی جی، جو اس طرح کے بڑے ادھیکاری اور بڑے افسران ہوتے ہیں، ان کے وہ بن گیا پولیس سے. تو کیا بتائیے، صرف عہدہ بڑھا کہ وقت بھی بڑھا، عہدہ بڑھا کہ کام بھی بڑھا؟ کہ جتنا عہدہ بڑھا ہے اتنا ہی کام بھی بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عہدہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اب شاعر کہتا ہے، ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم. توجہ فرمایا، یہاں سے جائیں گے، آپ ظاہر ہو کے جائیں گے، بڑا بھاری منصب ہے. ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم، اس زیارت کے بعد سچ کہنا. توجہ فرما رہے، شب جمعہ ہے، آپ ظاہر ہیں مولا کے، کربلا بھی جاتے ہیں ظاہر. ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم، اس زیارت کے بعد سچ کہنا. تم پہ نظریں ہیں، تم پہ نظریں ہیں سارے عالم کی، اپنے منصب کی لاج بھی رکھنا. حاجی ہونا، ظاہر ہونا، جوگی پورا کا ظاہر ہونا، حسین ٹیکری کا ظاہر ہونا، اپنے شہر کی کربلاؤں کی زیارت کرنا، اپنے امام باڑے میں جا کے زری کی زیارت کرنا،
یہ آپ لوٹے تو منصب پڑ گیا نا، پہلے آپ سمپل آدمی تھے، زیارت نہیں کیا تھا. ابھی بہت سے لوگ ہیں بیچارے جو بھی پورا ہی نہیں آ پائے ہیں. کربلا تو دور کی بات ہے، شب جمعہ ہے، پالنے والے سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. اور فرمایا نے تو جو زیارت کرنے گئے تو ذمہ داری بڑھی کی ہو گئی کم. اس زیارت کے بعد سچ کہنا، تم پہ نظریں ہیں سارے عالم کی، اپنے منصب کی لاج بھی رکھنا. تم کیا ہو ظاہر مزار حسین، کچھ کہو حالت دیار حسین. اب سنیے، توجہ فرمائے. عام طور پہ معمولاً یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں تو کچھ تبرکات لے جاتے ہیں. اب تبرکات کی بھی قیمت وہ نہیں رہ گئی ہے. جب بہت مشکل سے ملتا تھا تو اس کو چوما جاتا تھا، کھایا جاتا تھا، سنبھالا جاتا تھا. لیکن اب آسانی سے فراہم ہو رہا ہے. ہمارے پاس پیسہ حرام کا ہے ڈھیروں، 10 کلو نقول لے کے چلے گئے یہاں سے. ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی اور نہ سوچے، خوب بانٹ رہے ہیں. اور ادھر بھی لوگ کنارے رکھ دے رہے کہ ادھر پڑا ہوا ہے. جیسا سامان ویسے ہی قدر بھی ہوتی ہے. جیسے جیسے لوگ سامان دیتے ہیں. لکھنؤ میں ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے کہ مفتی گنج میں ایک آدمی صبح صبح تمام گھروں میں گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، ایک تسبیح دیا، ایک سجدگاہ دی. کہا بھئی کیا کربلا سے آ رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ کربلا نام اللہ اکبر اتنا محترم نام ہے کہ اب وہ جو جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ جہاں گیا ہے وہاں چائے بھی ہے، ناشتہ بھی ہے، سب کے سب بڑے اعزاز سے اور ان کا احترام. اور جب ظہرین میں نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو دیکھا ساری تسبیح سجدگاہ غائب ہے. ساری تسبیح سجدگاہ غائب ہے. معلوم ہوا محلے کی مسجد کی تمام تسبیح سجدگاہ چرا کے لے جا کے انہوں نے ناشتہ کھانا تھا، لہذا ہر گھر میں لے جا کے پہنچا دیا. لوگوں نے بھائی عقیدت سے تو ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں غلط یوز کر رہا ہے. کربلا کو غلط یوز کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں تسبیح سجدگاہ وہاں سے بھی لا کے دیتے ہیں تو اس پر دو چار مصرع ملاحظہ فرما لے. سجدگاہ دیا آپ نے، تسبیح دیا آپ نے، سجدگاہوں کا شکریہ، لیکن سجدگاہوں کا شکریہ لیکن سجدگاہوں کا شکریہ لیکن بندگی کا شعور بھی دے دو. توجہ فرماتے، سجدگاہوں کا شکریہ لیکن بندگی کا شعور بھی دے دو. آئے ہو کربلا سے لے کے اگر، توجہ فرمائیں، سجدگاہوں کا شکریہ لیکن بندگی کا شعور بھی دے دو. آئے ہو کربلا سے لے کے اگر زندگی کا شعور بھی دے دو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس بیٹا بھائی بس. یا علی یا علی یا علی. توجہ فرماتے ہیں. تو تسبیح سجدگاہ بانٹنا اور ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ سجدگاہ آپ نے دیا تو شاعر کیا کہتا ہے؟ سجدگاہوں کا شکریہ لیکن بندگی کا شعور بھی دے دو. آئے ہو کربلا سے لے کے اگر، آئے ہو کربلا سے لے کے اگر زندگی کا شعور بھی دے دو. تم کے ہو زائر مزار حسین، کچھ کہو حالت دیار حسین. توجہ فرمایا نے. اچھا گئے، زرق برق، چمک دمک، یہ سب بجلیوں کی چکا چوند، بازاروں کی رونق، بازار جہالت کی رونق ایسی ہے کہ ایمان للچائے. اس طرح کی رونق چمکتی ہوئی ایمان دیکھ کے للچاتا ہوا واپس لوٹا.
ایسی سڑکیں، ایسا پانی، ایسی روشنی، سب بیان کر دیا اس نے. مگر شاعر کیا کہتا ہے؟ کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے. شاہد مہدی صاحب سباسد، کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے. جو نگاہوں میں نور لائے ہو. ابھی تو تسبیح سے جگہ دیا ہے. کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے جو نگاہوں میں نور لائے ہو. کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے جو نگاہوں میں نور لائے ہو. اس میں سے کچھ عطا کرو گے ہمیں، قلب میں جو سرور لائے ہو. فزیکلی جو چیز دکھ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فزیکلی جو چیز دکھ رہی ہے وہ سب آپ لے رہے ہیں، لیکن جو معنویت ہونا چاہیے، جو روحانیت ہونا چاہیے، جو نفس کے اندر. دیکھیے مجلس ہوتی ہے، نماز پڑھا جاتا ہے، سب پڑھتے ہیں، لیکن شکل دونوں کی ایک ہی رہتی ہے. شکل دونوں کی ایک ہی رہتی ہے. ابھی ہمارے جاوید صاحب جو ہیں، انہوں نے مغرب کی نماز میں گئے تو مغرب کی نماز میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ صاحب بیچارے کمزور سے لوٹا لیے وضو کرنے جا رہے تھے، انہوں نے چھین لیا. کیا کیا انہوں نے؟ چھین لیا اور وضو کیا. ایسا کرتے نہیں ہیں، مثال دے رہا ہوں. بہت سے لوگ جا کے آدھا سنیں. مولانا کہہ رہے تھے کہ وہ جاوید صاحب غازی پور والے جو ہیں انہوں نے لوٹا چھین لیا ایک کمزور آدمی سے مسجد میں وضو کرنے والا. ایسا ہے نہیں. تو انہوں نے چھین لیا، وضو کیا، اور بہترین وضو، نیت بھی آنکھ وقت چڑھا کے، ہاتھ میں پانی بھی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. عام حالات میں جو وضو کرتے ہیں لوگ، اس سے کئی گنا بہتر وضو. مسح بھی بالکل صحیح جگہ، پیروں کا بھی مسح. اور اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بیچارے بزرگ سے مومن پہلی صف میں کھڑے تھے، ان کو ڈھکیلا پیچھے کیا، خود اس میں آ گئے. توجہ فرمایا آپ. نماز پڑھ ڈالی انہوں نے. اب یہ بتائیے کہ ان کا وضو جو انہوں نے کیا، جو نماز پڑھی، وہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہے؟ ارے بھائی، جو رولنگ ہے، جو اصول ہے نماز کے، اس کے خلاف ہے. تو ہم نے کہا ہوا کہ خلاف؟ جو شکل نماز اور وضو کی ہے وہ تو بہت سے مولانا سے بھی بہتر ہے. وضو کی شکل، نماز کی شکل، پکچر، شکل، تصویر جو نماز اور وضو کی ہے، ایسا وضو، ایسی نماز بڑے بڑے مولانا نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا ہے. کہا مولانا شکل نہ دیکھیے، شکل تو جو اپنا پانی لے کے وضو کر رہا ہے، خلوص سے نماز پڑھی، اس کی بھی ویسے ہی شکل ہے، اس کی بھی ویسے ہی شکل ہے. کہ اس کا مطلب تنہا شکل بنانے سے کام نہیں چلتا جب تک اس کے اندر روح عبادت نہ داخل ہو. شکل بنانے سے کوئی کام نہیں چلتا. بہت زبردست شکل ہے نماز کی. بہت بڑے مرجع تھے، بہت بڑے آیت اللہ تھے. دیکھیں مجھے اس وقت صرف مجلس پڑھنا ہے آقا سے قریب کرنے کے لیے. یہ ذہن میں ہے بات کہ شب جمعہ ہے، آپ کی زیارت اور زیادہ محترم اور زیادہ مضبوط اور زیادہ ضیاء بخش ہو جائے. زیادہ تو نہیں ہو گیا، کیا وقت ہو رہا ہے؟ اتنی دیر بڑی نہیں ہے میرے پاس. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. تو شکل تو ایک ہی ہے، شکل تو ایک ہی ہے کہ شکل سے کام نہیں چلتا. اسی طرح سے مجلسوں کی بھی شکلیں ہیں، چاہے جوگی پورا میں ہو، چاہے کربلا محلہ میں ہو، چاہے نجف اشرف میں ہو، چاہے خانہ کعبہ میں ہو. تشریف لائے.
مجلسوں میں بھی ایک شکل ہوتی ہے مجلس کی، بہت تشریف لائے، آ جائے ادھر آ جا، ایک شکل ہوتی ہے مجلس کی اور ایک واقعی مجلس ہوتی ہے۔ ہم نے کہا آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار، ان سے کہا بھائی جب مجمع بہت زبردست رہے تب ہم کو بلائیے گا، تشریف ادھر آ جا، آ جائے، جب مجمع زبردست ہو تو مجھے خطاب کے لیے، نہیں ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، اچھا تشریف آ جائے، تشریف آ جائے، یا علی، جب مجمع زبردست ہو تب بلوائیے گا ہم کو، جب لوگ اکٹھا ہوں، توجہ فرمائیں آپ، تو یہ ہم شکل مجلس دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ بھیڑ بہت رہی اور اس میں ہم نے پڑھ لیا، بڈھے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرہ لگانے لگے، تو ہم نے کہا وہی پیک ٹائم ہے، وہی مناسب ہے، مگر یاد رکھیں ہماری قبا چوری کی، ہماری ابا چوری کی، ہمارا سب کچھ چوری کا، اور ہم نے جو پڑھا اس میں انہیں خوش کرنا نہیں تھا، نہ انہیں خوش کرنا تھا، ہمیں تو اپنی مارکیٹ بنانی تھی، اور آپ بھی مارکیٹ کے ماہر ہو گئے ہیں، مارکیٹنگ کے اعتبار سے سب دیکھتے ہیں، تو اب اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہا صاحب بہت اچھی جہاں سیٹنگ ہے، بہت عمدہ بڑھیا، شاعروں میں بھی ہوتا، ناظم سے سیٹنگ اگر اچھی ہے تو اچھی جہاں پڑھوا دے گا، لیکن یہ شکل تو آپ اچھی بنا لیں گے۔ توجہ فرمائیں، دو چیزیں ہیں، ایسی محفلوں، مجلسوں، نمازوں، عبادتوں، زیارت ہو جو روح کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو، جو معنی کے اعتبار سے مضبوط ہو، ورنہ تو شکلن بڑے ہم لوگ تو نہ بڑی داڑھیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ داڑھی نہ ہونے کے اعتبار سے بھی سوچتے ہیں کہ یہ خراب آدمی ہے۔ ایسا نہیں بھائی، ہو سکتا ہے رکھ لے گا، کل رکھ لے گا، پرسوں رکھ لے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، اللہ کو بھی اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھو نامہ اعمال تولا جائے گا، روز محشر سب سے پہلے دل کا تولا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ظاہر ہے کہ کچھ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، جو نگاہوں میں نور لائے ہو اس میں سے کچھ عطا کرو گے ہمیں، قلب میں جو سرور لائے ہو تم کہو ظاہر مزار حسین، کچھ کہو حالت دیار حسین، تو اب آپ جب یہاں سے جائیں تو ایسا لگے کہ کچھ کسی روح کے ماحول سے پلٹ رہے ہیں، کسی روحانی ماحول سے حلال مشکلات کی بارگاہ سے جا رہے ہیں، تو دوسروں کی مشکل کو حل کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے مشکل بننا نہ سیکھیں۔ حلال مشکلات کی بارگاہ سے جا رہے ہیں، باب مدینۃ العلم کی بارگاہ سے جا رہے ہیں، تو جہالت کے تمام اندھیروں کو ایک چھوٹے سے معرفت کے چراغ سے منور کر کے جائیں، تاکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا یا چاہنے والی ایسے مجمع میں حاجیوں کے، جہاں ایک آدمی کہتا تھا، کہنے لگا سلونی سلونی، ہم سے پوچھ لو، مولا کے مقابلے میں حج کے میدان میں مجمع دیکھا، مجمع دیکھنے کے بعد جو جیسا رکھتا ہے اسی اعتبار سے اس کا مزاج شرارتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ مجمع دیکھا، فتنہ گر ہے تو فتنہ شروع ہو جاتا ہے، مجمع دیکھا خدمت گزار ہے تو لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام
کی سیرت پیش نظر ہے تو اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، توجہ فرمائیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اہل علم بیٹھے ہوئے یہاں، اپنی شناخت چھپا کر کے لوگوں کی خدمت کرنا اور ہے، اپنی شناخت ظاہر کر کے لوگوں کے اوپر خدمت کر کے منت جتانا اور ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے پورے حج اپنی شناخت چھپا کے خدمت کی، ظاہروں کی خدمت کی ہے۔ تو اب اس بارگاہ سے لوٹ رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم مشکل نہ بنے۔ اچھا، مولا کے پاس اپنی اپنی حاجتیں سب لے کے آتے ہیں، یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا حاجت ہے، زندگی میں بھی کر کے دکھا دیا۔ آیا آدمی بغیر اس کی حاجت پوچھے جتنا سوچ کے آیا تھا اس سے زیادہ دے دیا؟ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو یہ تو ہم اپنا ظرف ظاہر کرتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، اور فرما رہے ہیں آپ، تو ہمیں ان سے مانگنا نہیں ہے، یہاں آ کے ہمیں ان سے دینے کا شعور پیدا کر کے جانا چاہیے، دینے کا شعور پیدا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں آئے ہیں، جس کی بارگاہ ہے اس بارگاہ سے ہمیشہ ملا ہے، لوگوں کو ہمیشہ سب کو پہنچایا ہے۔ تو جب دینے کا مزاج یہاں سے لے کے چلے جائیں گے تو اب آپ سوچ لیں، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ پھر آپ کبھی کسی کے کسی میدان میں محتاج نہیں رہیں گے۔ کاش مولا سے مدد مانگنے والے ٹھوکر لگی مولا کو بلا لیا، یا علی مدد، وہ آ گئے۔ پریشانی بس ہم اسی کو سمجھتے ہیں، روپیہ کم ہوا مولا یاد آئے، ولادت نہیں ہوئی مولا یاد آئے، دقتیں اور سامنے آئی مولا یاد آئے، مقدمہ ہارنے لگے مولا یاد آئے۔ لیکن کبھی مولا سے یہ مدد مانگی ہے، اے میرے مولا ہم آئے ہیں جوگی پورا میں آپ کے دروازے پہ، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا دل لگنے لگے، لوگوں کی ہم خدمت کرنے سے قاصر ہے، مولا ہمیں خدمت کا جذبہ عطا کر دے۔ اے میرے مولا ہم علم کی اس ریسرچ میں، اس تحقیق میں فلاں جہاں پھنسے ہیں، میرے مولا ہماری اس گتھی کو سلجھا دیجئے۔ اجی ہم تنگ نظر ہیں، لہذا ایک ہی جو ہم بلاتے ہیں، دینے والا ساری دنیا میں ہر مرحلے میں دینے پہ تیار ہے، مگر ہم مانگنا ہی نہیں جانتے۔ علم مانگے، شجاعت مانگے، شہامت مانگے، سخاوت مانگے، بلندی مانگے، شرافت نفسی مانگے، اپنی خودداری مانگے، ہم تو بس جو فزیکل دکھائی دیتا ہے مال مانگ کے، اولاد مانگ کے چلے جاتے ہیں، یہ سب تو اللہ دے گا ہی اگر آپ ان کے بن کے رہیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے شباب صاحب بھی آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ضعف شباب نے دور کر دیا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو ہم اس بارگاہ سے آتے ہیں لینے کے لیے، مگر ہم ذرا سا اس کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ لینا ہمیں کیا چاہیے۔ جو ہمیں، بھئی آپ سوچیں کہ کسی انسان سے، اب ہمارے وکیل صاحب عرفی صاحب ہیں، ان کے دینے کی صلاحیت مثلاً 1 کروڑ روپے ہے، ہم ان سے کہیں 10 روپیہ دے دیجئے، تو یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا بیوقوف ہے، ہم تو اس کو دینا چاہتے تھے 10 کروڑ۔ اچھا بغیر کروڑ کے بعد سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ہم سے 10 مانگ رہا ہے، تو یہ سوچ سکتے ہیں، ادھر وہ نہیں سوچیں گے، یہ ہمارا ظاہر آیا ہوا ہے، ہم سے مانگ کیا رہا ہے، ہم سے مانگ کیا رہا ہے؟ ارے ہم تو کائنات کے مولا ہیں، پوری دنیا ہمارے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، اور اس سے دنیا مانگ رہے ہو جس نے دنیا کو ٹھوکر لگایا ہے، اس سے دنیا مانگ رہے ہو جس نے دنیا کو ٹھوکر لگایا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو
تم کو مزہ آتا ہے کہ خیبر کتنا بڑا تھا، انچ انچ ناپا جاتا ہے، وزن تولا جاتا ہے، سب تول تال کے بتاتے اتنا لوگ، اتنے لوگ، اتنا وزن، اتنا کلو. ہمیں اس کا کیا وزن ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ وہ ذات ہے، اس کو فزیکل میں اس کے وزن کو نہ دیکھو. ارے اس نے اتنی بھاری دنیا کو نظروں سے گرا دیا ہے، تو تیرے خیبر کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی عظیم دنیا کو نظروں سے گرا دیا، کوئی حیثیت نہیں. اور ہم خوش ہیں، اکھاڑ پھینکا، اکھاڑ پھینکا، اکھاڑ پھینکا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کمزرف اس وقت ساتھ تھے جو اکھاڑ نہیں پائے، اسی وجہ سے خوش ہیں. ارے بھائی ان کے مقابلے میں نہ سوچئے، مولا نے خود کہہ دیا ہے نزلنی الدہر، زمانے نے ہم کو اتنا مطلب تنزل پہ کیا کہ میرا مقابلہ حاکم شام سے کرنے لگا زمانہ، میرا تقابل حاکم شام سے کرنے لگا. دوستو یہ مدح ہے یا مدح کی توہین ہے؟ ان سے اعلیٰ، ان سے افضل، ان سے بہتر تھے علی. ارے بھائی ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، تو تقابل کی کیا بات ہے؟ تقابل میں دو جگہوں کے کچھ مماثلت ہوتی ہے، یہاں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے. بآخری بات کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر دوں، یہ مولا ہے اور یہ کل ایمان ہے. توجہ فرمائیں، میں بیچ میں درمیان سے ذرا سا ایک بات کہتے کہتے رک گیا تھا. یہ ظاہر ہونا صفت ہے، آدمی کا وصف ہے. عالم ہونا صفت ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اور کب عالم ہوگا آدمی؟ جب علم حاصل کرے گا، جب علم حاصل کرے گا. اور ظاہر جب زیارت کرے گا تب ظاہر کہلائے گا. توجہ فرمایا آپ نے. ظاہر اس وقت، اس سے پہلے اس کے ساتھ زیارت کی صفت نہیں لگے گی. اسی طرح سے مومن ہونا بھی ایک صفت ہے. صفت الگ ہوتی ہے، موصوف الگ ہوتا ہے. عالم علم الگ ہے، ہم الگ ہیں. ہم نے عالم علم حاصل کیا تب عالم بنے، ہم نے کم حاصل کیا ہم کم عالم رہے. شاہین صاحب نے زیادہ علم حاصل کیا، شاہین صاحب ہم سے بڑے عالم ہو گئے. جاوید صاحب نے ان سے بھی زیادہ علم حاصل کیا، وہ ان سے بڑے ہو گئے. جاوید سے زیادہ انہوں نے، ہمارے عرفی صاحب نے علم حاصل کیا، یہ اس سے بڑے عالم ہو گئے. ان سے زیادہ کسی اور نے علم حاصل کیا، وہ اس سے بڑا ہو گیا. یہ بڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر پیدائشی صفت عالم ہونا ہوتا تو سب برابر کے عالم ہوتے ہیں، سب برابر کے عالم ہوتے ہیں. لیکن صاحب یہ مولی صاحب ہے، یہ مولانا صاحب ہے، یہ علامہ صاحب ہے، یہ عالم ہے. اور فرمایا آپ نے یہ آیت اللہ ہے، یہ آیت اللہ العظمیٰ ہے. یہ سارے کیٹیگریز کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ علم الگ، تقوی الگ، ایمان الگ، اسلام الگ. جو جتنا حاصل کرتا گیا اتنا بڑا عالم بنتا گیا، اتنا بڑا عالم بنتا گیا. تو جو صفتیں پیدائشی نہیں ہوتی اس میں انسان جتنا حاصل کرے گا وہ اتنا ہی پائے گا. اور جو صفتیں پیدائشی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے آپ سب، ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں. بشریت سب کو برابر سے ملی ہے. آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہے. آدم سے لے کر، جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائشی صفت کیا ہے؟ بولیے. بشریت، انسان ہونا. لیکن پیدائشی صفت عالم ہونا نہیں ہے، پیدائشی صفت مومن ہونا نہیں ہے. یہ تو آپ آگے بڑھیں گے جتنا اپنے کو اللہ کے حوالے کریں گے، مولا کے حوالے کریں گے اپنے کو، مطلب یعنی اپنی زندگی کو، اتنے بڑے آپ مومن کہلائیں گے.
عالم میں کیٹیگری کیوں بنی؟ چھوٹا عالم، مجلہ عالم، اور بڑا عالم، اور بڑا عالم، کیوں؟ اس لیے کہ علم الگ، آدمی الگ، اور فرمایا نے علم الگ اور آدمی الگ۔ یہ مومن ہونا بھی صفت ہے، جو جتنا خود سپردگی کرے گا اللہ کے حوالے خود کو کرے گا اتنا بڑا مومن کہلائے گا۔ اسی لیے ایمان بھی درجوں میں بٹا، توجہ کیا آپ نے؟ مقداد 8ویں درجے کے مومن، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم الگ تھا، مقداد الگ تھے، اتنا حاصل کیا تو یہ 8ویں درجے پہ علم کے پہنچ گئے۔ ابو ذر 9ویں درجے کے عالم، 9ویں درجے کے مومن، ایمان الگ، ابو ذر الگ، جتنا ایمان حاصل کیا اتنے ہی درجے پہ رہ گئے۔ پیدائشی ہوتا تو جو مقداد کا ایمان ہوتا وہی ابو ذر کا ایمان ہوتا، مگر مقداد کا 8واں ہے، ابو ذر کا 9واں ہے۔ سلمان کا کون سا درجہ ہے؟ سلمان کا 10واں درجہ ہے۔ کیوں؟ علم ایمان الگ، سلمان الگ تھے، جتنا ایمان کو اپنے پیکر میں ابزارب کیا، جذب کیا، اتنے بڑے مومن کہلائے۔ تو اب یہاں ایک جملہ مولائیہ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایمان الگ ہوتا ہے، پرسنالٹی الگ ہوتی ہے، وہاں ایمان درجوں میں بڑھتا ہے، اور جہاں جو ایمان ہوتا ہے وہی پرسنالٹی ہوتی ہے، اسے کل ایمان کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اسے کل ایمان کہا جاتا ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ اللہ آپ سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں بھی جو زائر آئے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا ان خدمتوں کا جو آپ کر دیتے ہیں، خاموشی سے کسی کی چپل سیدھی کر دیا، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی چپل چرا کے خوش ہوتا ہے، کوئی چپل سیدھی کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی جوتیاں عطا کر کے خوش ہوتا ہے، اور کوئی چھین کے خوش ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو یہ ہر جہاں ڈھونڈا کرے موقع، ایک گلاس پانی کا بھی ہو آپ پی لیجئے، آپ پی لیجئے۔ خدا کی قسم یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے انسان کی خدمت کرنا، اور یہ صفت جتنی بڑھتی جائے گی آپ اتنے ہی مضبوط ظاہر، اتنے ہی مضبوط۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تو ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے مشکلات سے زیارت ہوتی تھی، اب تو آسانیوں سے زیارت ہوتی ہے، اب تو آسانیوں سے زیارت ہوتی ہے۔ جب مشکلات سر کٹوا کے جانا تھا، اللہ جمہوریہ اسلامی ایران کو سلامت رکھے کہ جس نے اتنی طاقت عطا کی کہ آج ٹھاٹ سے شام اور کربلا میں سب کے سب جا جا کے زیارت کر رہے ہیں، اور زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ قربانی کسی نے دی، زیارت ہم کرتے ہیں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ زندگی کسی نے اپنی لٹائی، اور آرام اور بخشش ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں انہی کے پاس ایمان نہیں ہے، ہم ہی سب سے بڑے مومن ہیں۔ یعنی جو اسباب زیارت فراہم کریں وہ مومن نہیں ہے، اپنا خون دے کے، اور جو اسباب زیارت چھینے وہ بڑے مومن کہلائیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ زیارت کا مرحلہ بڑا سخت تھا، پہلے قافلے جایا کرتے تھے، یہی جوگی پورا میں آنے میں بسیں جا رہی ہیں صاحب، ہفتوں مہینوں سے آدمی دوڑ رہا ہے، مولا کی زیارت کرنا ہے۔ ہم کو بھی لکھ لیجئے، ہمارا بھی نام لے لیجئے، 25 روپے کم پڑ رہے ہیں، 10 روپے کم پڑ رہے ہیں، ہم بعد میں دے دیں گے، پھر دے دیں گے۔ یہ جذبے دیکھیں تو آپ سمجھیں تو یہ وہ زیارت ہے جو حقیقی والی ہے، شکل والی زیارت نہیں ہے۔ شکل کی زیارت الگ ہے اور حقیقی زیارت الگ ہے۔ بسوں میں بھر کے پریشانیاں اٹھا کے، ملا عباس چاؤش بہت واقعہ سنا جاتا ہے، شب جمعہ ہے لہذا مصائب ہے، اور زیارت کرنے والوں کو آقا کتنا چاہتے ہیں یہ بھی ظاہر ہوگا۔ ایران کے
ایک زیارت پہ قافلہ لے جانے والے تھے پرانے زمانے کے، جن کا نام تھا ملا عباس چاوش۔ وہ زیارت کے لیے ہر سال لے جاتے تھے لوگوں کو۔ ایک سال وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہم زیارت سکون سے کر لیتے تھے، مجلسیں ہو جاتی تھیں، آقا کا ماتم کر لیتے تھے، بہت زیادہ دعائیں، تمام جگہوں پہ پہنچنا، آپ کی وجہ سے ایک حوصلہ، ایک ولولہ، ایک روحانیت آپ کی وجہ سے قائم رہتی تھی۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ پریشانیاں ہیں، آپ ظاہر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ محسوس کر لیں کہ ہم آقا حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور ایک خالص انداز میں زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سوچنا شروع کیا، ملا عباس چاوش کے پاس لوگ آنے لگے، کہا کہ اگر آپ کی پریشانی ہم دور کر دیں تو آپ زیارت پہ چلیں گے، پریشانیاں دور کر دی۔ یہ چلنے لگے، پورا قافلہ چلا، سب خوش تھے، ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جہاں کربلا سے 2-3 گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا، دوری رہ گئی، تو لوگ تھکنے لگے، لوگ پریشان ہونے لگے۔ لیکن ایک مرتبہ ملا عباس چاوش نے کہا خبردار، آج شب جمعہ ہے، آج ہمیں سرزمین کربلا پہ پہنچنا ضرور۔ اسی کی شب جمعہ کی زیارت کا مزاج اور ہے، شب جمعہ کی زیارت کی کیفیت اور ہے۔ آپ جانتے ہیں کربلا کے بن میں جہاں سب زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک دکھیاری ماں بھی پہنچتی ہے۔ میرے لال حسین، فاطمہ کربلا آ گئی ہے، ماں کربلا آ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کس قدر چاہتی تھی یہ ماں، ارے عاشور کی شب اس طرح بیان کر رہی تھی کہ صحابی ٹھہر گیا کہ یہ کون بی بی ہے آقا جو ایسے تڑپ تڑپ کے ماتم کر رہی ہے جیسے ان کا لال مارا گیا ہو۔ ایک بار تو آقا حسین نے کہا اے بھائی تجھے معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا میری ماں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا ہے، جنگلوں جنگلوں، بیابانوں میری ماں میرے ساتھ رہی ہے۔ عزاداروں، آپ جانتے ہیں جناب سکینہ جب گر گئی تھی قافلے سے اور اس کے بعد قافلہ بڑھ گیا تھا، تو کون بی بی تھی جو سکینہ کو دلاسا دے رہی تھی؟ یہ وہی شفاعت کرنے والی ماں فاطمہ زہرا تھی۔ اے میری بچی، ارے صبر کر۔ عزادارو، آپ یہاں آئے ہیں، یقیناً آج شب جمعہ ہے، آقا اپنے خاص زائروں سے ملنے کے لیے آئے ہوں گے۔ شہزادی بطول عذرا ہمیں دیکھ رہی ہوگی، ہمارا وقت کا امام اپنے تمام ذاکروں سے پرسہ لینے آیا ہوگا۔ سوگوارو، زیارت کی بڑی قیمت ہے، زیارت کی بڑی عظمت ہے۔ ملا عباس چاوش نے کہا کہ آج شب جمعہ ہمیں وہی گزارنی ہے۔ بازادارو، شب جمعہ کسی صورت سے پہنچ گئے آقا کے روضے تک۔ ہاں عزادارو، آقا کے روضے تک جب پہنچے ہیں تو سب کے سب جانتے ہیں یہ جو طائر ہے انہیں اپنا آشیانہ معلوم ہے، پرندوں کو اپنا آشیانہ معلوم ہے، کربلائی جانتے ہیں ہمارا آشیانہ کیا ہے۔ سارے کربلائی پہنچ گئے، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ آخر میں ملا عباس چاوش زری کے سرانے آقا حسین کے گئے اور اس کے بعد نوحے کی بیاس کھولی، جو نوحہ سب سے پہلے۔ آپ دن بھر روئے ہیں، یقیناً تھک گئے ہیں، مجھے رلانا نہیں ہے، آپ کا دل رو دے گا، آقا قبول کر لیں گے۔ ہاں اتنی ضرور گزارش ہے کہ مصائب کا احترام ضروری ہے، اگر رونا بھی نہ آئے تو آدمی سروں کو جھکا کے بیٹھے تاکہ بی بی کو یہ محسوس ہو یہ میرے چاہنے والے کا غم منانے آئے ہیں۔ اے سوگوارو، ملا عباس چاوش نے زری کے سرانے وہ بیاس کھول دی اور نوحہ پڑھا۔
ایسا نوحہ پڑھا کہ زری کے بام و در سے رونے کی آواز آ رہی تھی، زری سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسا نوحہ پڑھا۔ نوحہ پڑھنے کے بعد سب کے سب چلے آئے، آرام کرنے لگے، سو گئے۔ اتنے میں ملا عباس چاؤش خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کے طرف سے ایک پیغام آیا ہے، ایک شخص آیا ہے، وہ کہتا ہے ملا عباس چاؤش اٹھو، تم سے آقا حسین ملنے آ رہے، تم سے آقا حسین ملنے آ رہے، اللہ آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے، تم سے آقا حسین ملنے آ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ملا عباس چاؤش ناقل ہے کہ میں نے اس سے کہا ارے آقا سے کہہ دو، آقا سے کہہ دو کہ غلام خود حاضر ہو جاتا ہے، آقا کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں ملا عباس چاؤش کہتے ہیں ارے یہ کون نور آ رہا ہے، ایک ایسی روشنی ہوئی میں قدموں پہ گر گیا، ارے میرا آقا آ گیا، ارے میرا مولا آ گیا، آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ بازو تھام کے آقا کہتے ہیں اے ملا عباس چاؤش، مجلس تمام ہو رہی ہے، اے ملا عباس چاؤش، ارے جانتے ہو جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے ضرور جاتا ہوں، یہاں آتا ہوں، قبر میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں، میں صرف تم سے دو بات کہنے کے لیے آیا ہوں، سنو، جاؤ اپنے موضع میں پلٹ کے جانا تو تمام لوگوں کو حسین غریب کا سلام کہتے، تمام لوگوں کو حسین غریب کا سلام کہہ دینا۔ عزاداروں آپ کا دل ہو رہا ہے، آپ موجود ہیں، آپ آقا حسین سے متصل ہو گئے ہیں، اے سوگواروں اپنی مرادیں بھی مانگ لیجئے، جب دل ادھر رجوع ہو تو ادھر باب عطا کھلا ہوا ہے۔ عزاداروں امام سے عباس چاؤش نقل کرتے ہیں کہ میں نے قدموں کو پکڑ کے کہا آقا آپ ہمیں بلا لیتے، کہ نہیں صرف تمہیں ایک بات کہنا آیا ہوں، سب کو میرا سلام کہنا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ وہ تمام لوگ جن کے دل میں زیارت کی حسرت ہے، ذرا دیکھیں آقا کتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس چاؤش تمہارے گاؤں میں جو امام باڑہ ہے وہاں ایک بوڑھا بیٹھا رہتا ہے جو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، کمزوری کی بنیاد پر وہ ہماری زری تک نہیں آ رہا ہے، عباس چاؤش اسے سلام کہنا اور کہنا حسین تیری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ عزاداروں ارے جس کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ میرا مولا ارے قبر میں ہمارے پاس آئے گا، ہم سے ملنے آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کا يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين۔ ماتم حسین